دکاندار نے ایک خریدار ایک دکان پر ٹھہرا، وہ سائیکل پر آیا تھا، سائیکل پر آیا تو اس نے کوئی سودا وغیرہ لینے کی بات کر رہا، تو جو سودا لے رہا ہو اور ہاتھ میں سائیکل ہو، سائیکل سے اتر کر وہ سودا کر رہا نا بات، تو اس نے سائیکل ڈھیلے ہاتھوں پکڑا ہوتا ہے یا بڑی مضبوطی سے؟ کیوں جی؟ ڈھیلے ہاتھوں مضبوطی سے جب سوار ہو کر چلتا ہے تو مضبوطی سے اس کو تھامتا ہے، قابو رکھتا ہے، لیکن جب دکان میں سودا لے رہا ہے تو سائیکل کو ایک ہاتھ سے ہی پکڑے کہ کوئی عرض نہیں، تو وہ سائیکل اسے پکڑا ہوا اور سودا کر رہا ہے۔ اتنے میں ایک چور آیا، اس نے دیکھا کہ اس کا سائیکل پر قبضہ ذرا ڈھیلا سا ہے، اس نے جلدی میں اس سے سائیکل چھینی، اور کیونکہ وہ نیت ہی اس کی تھی دوڑنا، تو فوراً سائیکل پر چڑھ کر چل دیا، اور اس نے جب دوڑا تو ساتھ ہی کہہ دیا چور چور چور، کیوں؟ اس نے بھی یہی کہنا تھا نا، تو اس نے چھوڑ ڈالا کہ چور چور، تو وہ بھی کہہ رہا ہے چور چور، سب دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ چور تو کوئی آگے نکل گیا ہوگا، یہ زبانی کہہ رہا ہے اور دوسرا سائیکل میں اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ تو سائیکل پر جانے والے کو کسی نے نہیں سمجھا کہ یہ چور ہے، تو وہ یہ شور کیوں کر رہا تھا آگے چور چور چور؟ وہ شور کا کیا نہیں کر رہا تھا کہ کہیں میرا پتہ نہ چل جائے؟ تو جب کہا نا شور 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 آگے چور، تو اس کا کہنا کہ چور آگے جا رہا ہے، سارے بازار والے بھی یہی جانتے رہے کہ چور کوئی آگے ہوگا، اور یہ سائیکل پر اس چور کو ڈھونڈ رہا ہے اور یہ بیچارہ آواز دے رہا ہے۔ تو بعض اوقات شور کیا جاتا ہے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے، شور کیا جاتا ہے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے۔ اب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت حسین کو بلایا کہ آ جائیں عراق میں، تو عراق پر اس وقت قبضہ کس کا تھا؟ بھئی عراق پر حکومت جو تھی کس کی تھی؟ یزید کی۔ کیوں؟ حضرت معاویہ کے ساتھ جو صلح ہوئی حسن حسین کی، اور دونوں بھائی آ گئے مدینہ منورہ میں، تو پھر اس وقت عراق پر قبضہ اسی حکومت کا تھا نا، جو پورے ملک کی حکومت یزید کی۔ تو ان لوگوں نے جب حضرت حسین کو بلایا کہ آپ یہیں آ جائیں، ہم پھر اسی طرح رہیں گے جو پہلے تھے، اور آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ جو کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ جب اس طرح سے ان کو بلایا، حضرت حسین آ رہے تھے، ابھی حضرت حسین پہنچے نہیں تھے عراق میں، ابھی وہ پہنچے نہیں تھے اپنے باپ کی آبادی میں، کہ رستے میں ہی ان کو اطلاع ملی کہ یہ عراق والے اور یہ خط لکھنے والے جو ہیں، انہوں نے تو یزید کی بیعت کر لی ہے، یزید کو حاکم مان لیا ہے۔ تو حسین نے کہا مجھے تو بلایا تھا انہوں نے یہاں، کہ ہم یہاں فیصلہ کریں گے، مشورہ کریں گے، سوچیں کیا کرنا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ تو حسین جو تھے وہ کہنے لگے نام لے لے کر جو رستے میں تھے عراق کے لوگ، کہ یہ تمہارا خط نہیں، یہ فلاں کا خط نہیں، یہ اتنا ان کے پاس دستہ تھا۔ تو اس نے حضرت حسین نے کہا یہ تمہارے خط نہیں، اور تم نے مجھے بلایا، میں مدینہ منورہ رہ رہا تھا، تمہارے کہنے پر میں یہاں آیا ہوں، لیکن تم نے اپنی وفائیں بدل لی۔ انہوں نے کہا دل ہمارے حسین کے ساتھ ہیں، لیکن ہماری طاقت جو ہے وہ حکومت کے یزید کے ساتھ ہم نے مان لیا ہے۔ اب تو حضرت حسین پر صحیح معنی میں اصل ان پر ظلم کرنے والے
اور ان پر یہ دہشت کی فضا لانے والے سب کون ہیں؟ بولیے، وہی ہے نا؟ کیوں؟ حضرت حسین نے ان کو ذمہ دار بنایا ہے، ان کو ذمہ دار بنایا۔ اب انہوں نے پھر جب سال آئے تو کوئی کہہ رہے ہیں کہ سارا اختلاف کا ملبہ گرائیں حکومت پر، تو انہوں نے کہا حسین مارا گیا یزید کی حکمرانی میں، تو حسین ظالم مظلوم اور یزید ظالم، اس فضا کو انہوں نے گرم کیا اور سارے سنی اور شیعہ اسی پر لگے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح وہ سائیکل چور اس کا جو تھا نا چوری کرنے والا، وہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے کہہ رہا تھا چور 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 چور، کہ آگے کہیں چور جا رہا ہے، اسی کا شور تھا کہ چور آگے ہے۔ تو وہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے، تو ان لوگوں نے جو عراق کے تھے حضرت حسین کو دھوکے سے انہوں نے بلایا اور اپنی وفائیں جو تھیں وہ جوان بدل ڈالیں۔ انہوں نے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے رخ کر دیا ہے عوام کا عذر۔ اب وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا کیا تھا، یہ ایک ظلم اور انسلام کا مقابلہ تھا، اور نعرے لگنے شروع ہوئے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، کہ حضرت حسین جو شہید ہوئے تو یزید مرا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور ہم نے بچپن میں، مجھے یاد ہے کہ ہم پرائمری میں پڑھتے تھے، تو محلے میں ایک پمفلٹ بکا کرتا تھا جس کا نام تھا جنگ نامہ کربلا۔ تو جب کبھی آتے ہیں جنگ نامہ کربلا، تو وہ کہ جنگ کربلا میں جنگ ہوئی، کربلا میں جنگ، ادھر کون ہے؟ حسین، ادھر کون ہے؟ یزید، جنگ نامہ کربلا۔ اور آگے یہ آوازیں لگ رہی ہیں اس طرح، قتل حسین مرگ اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ آپ بھی اپنے ماحول میں اس کو مار کہنے کا کہتے ہیں نا۔ انہوں نے پھر ایک اور حکمت چلائی کہ اگر کوئی کہے کہ اس کا ملبہ یزید پر نہ گرائیں تو ہماری باری آ جائے گی۔ انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا، ہو اگر کسی نے کہا بھائی ذمہ دار تم ہو، اچھا یہ یزید کے حامی ہیں، آج کوئی بھی حقی بات کہے اس پہ اوپر گمان پایا جاتا ہے کہ یہ تو یزید کا حامی ہے۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.